إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. ساری تعریفیں حمد و ثنا کی بجائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامیس و گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اور جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا کلام اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور ہم سبوں کو حق سننے کی اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دوستو، آج بتاریخ 26 فروری سن 2021 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزا پور یونیورسٹی انڈیا میں یہ مسلسل کئی جمعہ سے جس موضوع کی وضاحت ہو رہی ہے، جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، وہ ہے اللہ کی نظروں میں مکروہات. اور آج اس کی یہ 5ویں کڑی ہے، 5واں سلسلہ ہے اور انشاءاللہ آج اس موضوع کی تکمیل کر دی جائے گی. قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل یا جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے لے کر 38 تک میں کچھ ایسے گناہوں کی تفصیلات، ایک فہرست اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، جسے بیان کرنے کے بعد آخری میں کہا کہ تمام چیزیں جو مکروہات ہیں اللہ کو ناپسند ہیں. اسی کڑی میں ابھی میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 36، 37، 38 کی تلاوت کی. پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں تمام کئی گناہوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا تو اس میں یہ بھی کہا کہ
جب ناپ تول کرنے لگو تو پورا سیدھے ترازو سے تولو، پورا پیمانہ ناپو، اور یہی بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اب اسی کڑی میں اللہ رب العالمین پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے کیا نہیں، اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے خام خواہ کے نہیں پڑنے کا، ان کی ٹوہ میں نہیں لگے رہنے کا، اس کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرنے کا، اور اسی طرح سے چاہے دین کے تعلق سے چاہے دنیاوی تعلق سے کسی بات کا اگر ہمیں علم نہ ہو تو اس پر عمل بھی نہیں کرنے کا جب تک کہ صحیح طریقے سے علم نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ فلاں شخص بہت برا ہے، فلاں شخص کے پاس مت جانا ورنہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کسی نے کہہ دیا، ٹھیک ہے کہہ دیا، لیکن اب اس کی بات کو بغیر تحقیق کے بالکل جو گتون حق اور سچ اور صحیح مان کے آپ بھی اس کو برا گردانے لگے اور چار لوگوں سے کہنے لگے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ شیوا اسلام کا نہیں ہے۔ اگر ہمارا اس سے کوئی رابطہ ہونے کا ہے، کچھ تعلقات ہمارا ہے، کہیں سے ایسا ہو رہا ہو تو ہم اس کی تحقیق کر لیں کہ کیا واستو میں ایسا شخص ہے جیسا اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا، تو پھر میں اس سے ایسا معاملات نہ کروں، میں اس سے بچوں، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ہم کر سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اس کے اور خامخواہ کے کسی کے پیچھے ٹوہ لگانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور جس چیز کے پیچھے تم لگو گے تو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہاں جو تین چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، تو یعنی جس چیز کے پیچھے تم لگو گے، تم پڑھو گے، اس کے متعلق کان سے بھی سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کیا اس نے دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے جانا تھا، جو کہ یہی تینوں چیزیں جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرنے پر، جاننے کے لیے کہ آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے اور دل سے اس کا یقین ہو جائے کہ ہاں یہ شخص ایسا ہے، یا یہ ایسی چیز ہے، یا ایسا بات اس کے اندر ہے۔ تو ان اعضاء سے اللہ رب العالمین روز محشر ان کو گواہی عطا فرمائے گا، ان کو زبان عطا کرے گا، اور یہ اعضاء ہماری وہاں پر گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین یہاں یہ بیان کریں گے کہ اللہ اس شخص نے فلاں دن پر یا فلاں وقت میں یا فلاں جگہ پر میرے ساتھ ایسا کیا یا میرے ساتھ اس طرح سے کیا۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنے کا ہے کہ کبھی بھی کسی کے بھی تعلق سے ہم اس گناہ سے باز آئیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، کوئی خفیہ وبھاگ ہے، خفیہ ایجنسیاں ہیں، CID وبھاگ ہے، IB ہے، انٹیلیجنس ہے، NIA ہے، CBI ہے، کوئی بھی اس طرح کی، تو ان کا تو بھائی کام ہی ہے، تو وہ اس عام حکم سے وہ الگ ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کا نظام دیکھنے میں
اور ماحول کو شانتی ویوستھا بنائے رکھنے میں برے لوگوں سے اچھے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے تمام چیزوں کے لیے کہ ہمارے لوگوں کے، ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی، ہمارے ملک کے لوگوں کی حفاظت ہو سکے، وہ اس مقصد سے لگائے جاتے ہیں تاکہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ہمیں خبر لگے، ہمیں سکورات ڈپارٹمنٹ کو کہ آدمی چور ہے، شاطر ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، ڈاکو ہے، دہشت گرد ہے، کچھ بھی، تو وہ اس کی تحقیق کریں کہ کیا ہے ایسا، اور ایسا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کی سزا دی جائے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارا آپ کا کام ایسا نہیں کہ کسی کے پیچھے ہم خامخواہ کو پڑ جائیں اور خامخواہ کی ٹوڑ لگانے لگے، اور جو جس کے بارے میں جو کہہ دے ہم بلا تحقیق کے مان ہی لیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں آپ کو بچنے کی تاکید کی جائے۔ پھر اگلی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین جسم عطا کیا ہو، لمبے چوڑے ہیں ماشاءاللہ، لہیم شہیم ہیں، صحت و تندرستی اچھی دی ہو، دیکھنے سننے میں کچھ ہٹے کٹے اور الگ نظر آ رہے ہو، یا جیسے بھی ہو، یا مال و دولت سے اللہ نے نواز دیا ہو، تو کسی بھی ان طرح کی اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے، بہت اطراع کر کے، اکڑ کر کے نہیں چلنے کا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے، اللہ نے تو ہمیں کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، پونجی پتی، ادوگ پتی بنایا ہے، میرے سامنے کون آنے والا؟ ہم ذرا سا ٹیڑھے ہو کر کے چلے، کچھ اکڑ کر کے چلے، لوگوں کے ہچ نظروں سے دیکھیں۔ یا پہلے کے زمانے میں جیسا کہ آتا ہے نہیں کہ بادشاہ ہوتے تھے تو ان کا اتنا لمبا چوڑا کپڑا ہوتا کہ پیچھے سے 2 لوگ 4 لوگ پکڑے رہے، آگے سے پکڑے رہے، اور ان کا کپڑا پکڑ کر کے اور لے کے آ رہے، بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سب تکبر، یہ گھمنڈ، یہ ریاکاری، یا کوئی باڈی بلڈر ہے، یا میرا تو جسم بڑا مضبوط ہے، میں بہت طاقتور ہوں، مجھ سے کون بھیڑنے والا، مجھ سے کون لڑنے والا، تو اکڑ کر کے چلے، اترا کر کے چلے، نہیں کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، تو اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں ہے کہ پہاڑوں کی لمبائی کو پا جائے، تو اتنا مضبوط اور طاقتور بھی نہیں ہے کہ تو زمین کو پھاڑ سکے۔ لہذا اپنی اوقات میں رہ، جتنا اللہ نے تجھے بنایا ہے بس اسی لیمٹ کے اندر رہ، اور بہت زیادہ اترانا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، دکھاوا، یہ سب نہیں کرنے کا۔ اللہ رب العالمین اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو میرے بھائی عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، اللہ رب العالمین کو تواضع پسند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہمیں کچھ بھی تھوڑا سا بھی اللہ نے دے دیا ہم اس کی نازیبا جو ہے طور پر اس کی نمائش کرتے پھریں، اتراتے پھریں، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے لوگوں کو اور تنبیہ کریں، بجائے اس کے اس کا صحیح استعمال کریں، بلکہ اسے لوگوں میں دکھاوے کے لیے باڈی بلڈر بن رہے ہیں، باڈی شو میں جا رہے ہیں، لوگوں میں جو ہے چڈی پہن پہن کے اپنے جسم کو دکھا رہے ہیں، اپنے باڈی کا نمائش کر کے تمغہ حاصل کر کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے سینہ تان کے چل رہے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے کون ٹکنے والا۔ تو ایسے تمام باتوں سے اسلام میں روک لگائی گئی ہے، بریک دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جوان چیزوں کو پسند نہیں کیا ہے اور اس کے لیے مناہی ہے۔
پھر آخری میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ کون سے ان سب؟ ابھی تک جو آپ مسلسل پچھلے 5 جمعہ سے، بیچ میں ایک جمعہ کا ناغہ ہوا تھا، تو پچھلے 5 جمعہ سے جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، جو تمام برائیاں، ان تمام برائیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آخری میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک مکروہات ہیں، سخت ناپسند ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحم اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا مکروہات کے تعلق سے کہ شریعت میں جو مکروہات ہوتے ہیں وہ یہ کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اسی آیت کو آپ لائے دلیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو گنانے کے بعد کہا کہ مکروہات ہیں، یعنی ناپسند ہیں، اور جو اللہ کو پسند نہیں، کیا وہ جائز ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، وہ ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اور ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ نے بچنے کی تاکید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس چیزوں کو اللہ رب العالمین مکروہ کہہ دے، ناپسند کر دے، اسے پھر کوئی کتنا بھی کہے پسندیدہ، کوئی کتنا ہی کہے اچھا، وہ اچھا ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جو لوگ مکروہ کو اس میں بھی ڈیوائیڈیشن کر دیے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اب اس کو پوچھا گیا کہ یہ کیا بلا ہے؟ بولے کہ جو گناہ حرام کے قریب ہو وہ مکروہ تحریمی ہے، اور جو گناہ حرام سے کم ہو وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو مکروہ کو بھی 2 ڈپارٹمنٹ کر دیا، 2 ڈیوائیڈ کر کے 2 حصہ بنا دیا، بلیک اینڈ وائٹ۔ اب اس میں کہا کہ جو حرام کے قریب ہو وہ مکروہ سے بچے، اور جو مکروہ ایسے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، حرام سے دور ہے، سیدھے حرام نہیں کہا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ جیسے بدعت کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اکثر اپنے خطبوں میں بیان کرتے ہیں کہ ساری بدعتیں، کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہیں، ضلالت ہے۔ اس کو بھی علماء نے بانٹ دیا کہ کچھ بدعت سیئہ ہے اور کچھ بدعت حسنہ ہے۔ تو جو بدعت حسنہ ہے وہ صحیح ہے، اور جو بدعت سیئہ ہے وہ غلط ہے، اس سے بچے۔ اللہ کے رسول نے کہا کل بدعت ضلالہ۔ اگر بدعتوں کی کچھ برانچز ہوتے ہو، کچھ بھاگ ہوتے ہو، کچھ کئی حصے ہوتے بھی ہو، تو سب کو جمع ہو گیا اس میں کہ کل بدعت ضلالہ، ساری بدعت ضلالت ہے، ساری بدعت گمراہی ہے۔ تو جب ساری بدعت گمراہی ہے، یار پیخانہ تو پیخانہ ہی ہوگا نا، چاہے وہ عالم کا ہو چاہے جاہل کا ہو۔ اس میں یہ کیا ہو گیا کہ اگر اس کو چاندی کا ورق لگا کے سینٹ ڈال کے رکھ دیا جائے تو پیخانہ نہیں رہے گا۔ تو ہر بدعت جو گمراہی ہے، ایسے آپ سمجھ لیں کہ مکروہات شریعت کے معاملے میں، دین کے تعلق سے جو چیز اللہ کو ناپسند ہیں، مکروہ ہیں، وہ ساری چیزیں مکروہات ہیں جو اللہ کو ناپسند، اور اس سے ہمیں آپ کو بچنا ہے۔ آئیے، چونکہ مسلسل پچھلے 5 جمعہ سے آخری جمعہ، اور اس میں وہ کافی قریب 14-15 گناہوں کا نام جو ان قریب 14-15 آیتوں میں 23 سے لے کر 38 تک میں آئے، آئیے اس کی ذرا سا فہرست ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کرا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان جمعہ میں نہیں رہے ہیں تو وہ بھی جان لیں، اور تفسیر کے لیے قرآن اٹھا کے اس کا مطالعہ کر لیں، اور جو جان رہے ہو تو ان کا ایک بار پھر سے تھوڑا ریپیٹیشن ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے کہ کیا کیا گناہ تھے۔ تو آیت نمبر 23 سے جو شروع ہوتا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلے سٹارٹنگ کی تھی وہ کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا۔
یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو رب نہیں ماننے کا، خالق نہیں ماننے کا، مالک نہیں ماننے کا، اللہ نہیں ماننے کا، اللہ کے برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرنے کا. لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے ساتھ نفی کے ساتھ ہی تمام چیزوں کا انکار کر دیا، تب جا کر آپ مومن بنیں گے، تب آپ اسلام کے دائرے میں اسلام میں داخل ہوں گے. کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ رب العالمین نے پہلا کیا کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور جسٹ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو دوسرا گناہ جس کے بارے میں منع کیا وہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر ان میں دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے تو اف بھی نہیں کہنا. یعنی حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے ہی ہے، وہ تو واحد اکیلا، اس کے ساتھ تو کوئی شریک ہی نہیں ہے. تو اللہ کا حق تو یکتا ہے ہی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا. اجنما ہے، کبھی جنم نہیں اس پاس، وہ سرو ویاپی ہے، اس کا علم ہر جگہ محیط ہے، سب کو گھیرے ہوئے، سب کو دیکھ رہا ہے. وہ جب پوری زمین آسمان کے ذرے ذرے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک چیز کو بنانے والا وہ ہے، سرشٹا وہ ہے، خالق وہ ہے، پالنہار وہ ہے، رب وہ ہے، پالن کرتا وہ ہے، مالک ہے، رازق ہے. تو اس کی برابر تو کسی سے ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد بندوں کا حق، تو بندوں کے حق میں سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو حق بیان کیا وہ اس آیت میں وہ کیا ہے کہ ماں باپ پر احسان کرو. احسان کا لفظ استعمال ہوا، حالانکہ ہمارا فرض ہے. جیسے ماں باپ ہمیں بچپن میں چھوٹے تھے، ماں ہماری رات کو جاگ کے ہمیں دودھ پلایا کرتی، ہم کو دیکھتی تھی کہ بچہ ہمارا پیشاب کر کے گیلے میں تو نہیں پڑا ہے، اپنا گیلے میں پڑ جاتی لیکن بچے کو سوکھے میں لٹاتی، تھوڑی دیر میں اٹھ کر کے اس کے کپڑے بدلتی رہتی، بچے کو دودھ پلاتی رہتی. نیند پوری ہو پائے نہیں ہو پا رہی، تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، پھر کیسے اگر کوئی کام میں لگی، بچہ رونے لگا، کام چھوڑ کے آ کر کے اس کو سنبھالنے لگی. بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر لے کر کے اس کو سبزیاں دے کر کے اسے اس کے پاس جگ رہی ہوتی ہے، بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے، یا لے کے کہیں دوا علاج کے لیے کر رہی ہے. ماں باپ ہے تو باپ اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے. تو کیسے بچپن میں انہوں نے ہم کو پالا پوسا کیا. ماں جو کس طرح سے 9 مہینے ہم کو پیٹ پہ لے کر رہی، وہ تمام چیزوں کا جو ہے تو ہمارے اوپر ان کے جو احسانات ہیں، حالانکہ وہ فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو اگر وہ دونوں یا کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کجا یہ کہ ان کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات، ان سے زور آواز میں بات کرنا تو دور کی بات، ان کو پلٹ کے گالی گلوچ کرنا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، انہیں اف تک بھی نہیں کر سکتے، اف تک نہیں کر سکتے، اور ان کے اوپر احسان کرنے. تو اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے پہلے سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا، والدین کے حقوق ہے. اور اس لیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے یا باپ جنت کا دروازہ ہے. تو ماں باپ دونوں کی خدمت کرنا ہمارے آپ کے اوپر لازمی ہے، فرض ہے. جن کے پاس ماں باپ دونوں ہو یا کوئی ایک، تو وہ ان کی خدمت کرے، ان پر احسان کرے، ان کو اف تک نہیں کہنے کا. پھر تیسری کیا بات تھی کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرنے کا. اب یہ حقوق العباد میں اب دیکھیں، اب والدین کے بعد رشتہ داروں کا، بھائی بہن، شوہر بیوی، اولاد، دادا نانا نانی، پھوپھا پھوپھی، دادی خالہ خالو، جو بھی ہیں رشتہ دار. اگر محلے میں ہے، پڑوس میں ہے، تب تو ڈبل ذمہ داری ہے. ایک تو رشتہ داری کا ہے، دوسرا پڑوسی کا بھی ہے. تو رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں اور یہاں تک کہ مسافروں کے حقوق. کہ اگر کوئی مسکین، میں نے آپ کو بتایا پہلے، پھر آپ کو یاد دہانی کرا دیں، کوئی ایسا شخص
جو اپنے گھر بار کے لیے اپنی ضرورت کے لیے بہت محنت کرتا ہو، کوشش کرتا ہے حلال رزق کی، اور بڑی مشکل سے وہ اپنے گھر والوں کے اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر پاتا ہو، اور کبھی کبھی اس میں یہ بھی ہو جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت، ابھی کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کوئی اسی ضرورت آ گئی کہ نہیں ہو پاتا ہو، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے کہ وہ بھیک نہیں مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا اس کا، بڑی مشکل سے جو اس کی زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، تو مسکین کی شریانی میں آتا ہے۔ تو مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرنا ہے۔ جب آپ کبھی سفر پہ ہوں، کوئی اگر مسافر ہے، اسے اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو اسے بھی ہم اپنی ضرورت کی چیز میں سے اگر اس کا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی دیکھ بھال، حالانکہ آج کی جس حالات سے ہم آپ دو چار ہوئے اس میں تو مسافر کا حق بھی بہت محتاج رکھے، بہت احتیاط کے ساتھ برتنے کہ کبھی سفر میں آپ ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو یا کہیں بھی، تو ایسا نہیں کہ اگر کوئی انجان مسافر ہو جائے اور آپ کو بھائی صاحب کر کے میٹھا میٹھا بات کرے تو لیجیے آپ کھائیے، لیجیے نہیں آپ بھی کھائیے پیجیے ہمارے ساتھ، لیجیے چائے لے ہو، تو ایک دم سے ترنت سے کھانے پینے کا نہیں، اور اپنی چیزیں بھی اسے دینے میں بڑا احتیاط کرنے، کیونکہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ کبھی کھانے پینے میں کوئی آدمی کچھ کھلا دے رہا ہے، وہ بے ہوش ہو جا رہا ہے، سامان لے کے چمپت ہو گئے، پتہ چلا اس آدمی کی جان کے لالے پڑ گئے، پھر کسی اسٹیشن پتہ چلا پولیس والے اتار رہے ہیں، اس کا علاج ہو رہا ہے، پتہ چلا ہوش میں آیا تو اس کے ساری دولت، ساری جائیداد یا جو بھی تھا اس کا سامان لوٹ گیا ہو، یا پتہ یہ چلا کہ جو کہ مر گیا وہ آدمی، یا اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا، اگر اسی کو کسی نے اور کچھ کھلایا ہو اور وہ اگر بے ہوش یا کوئی بات ہوئی تو لوگ کہیں گے بھیا یہ بھائی صاحب انہوں نے کھانے کو دیا تھا، تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ جب ایک دم بہت مکمل مطمئن ہو جائے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات کے قابل ہے، جو بھی یہ احتیاط کے ساتھ جو ہے، تو بہرحال مسافروں کا بھی حق ہے، اگر کبھی کوئی مسافر آ جائے ہمارے آپ کے پاس ہے، ہمارے آپ کے ٹچ میں یا کسی محلے میں، پڑوس میں کہیں کہ بھائی اس کا راستے کا سامان اس کا جو ہے غائب ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ اس طرح کا پاکٹ کٹ گیا کچھ، اگر ہماری تعاون سے اگر اس کو ہم اس کے منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی بڑی بڑی دھوکہ دھڑی ہو رہی، کتنے کس طرح کے ابھی دیکھا ہوگا شاید آپ نے گلوبل ہے کہ کتنے جو باقاعدہ داڑھی واڑی ٹوپی رکھے مسلمان ہیں اور جا کر کے مسجدوں میں جا کر کے بول کر کے نہیں ہم آئے فلاں جگہ جو دنگا ہوا تھا ہم وہاں اس میں جو متاثرین ہیں، ہم لوگ اتنے لوگ ہیں وہاں آئے ہیں، رکے ہیں، ایسا چاہیے ویسا چاہیے سب کر کے، اور کس طرح سے میرے ماں باپ ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، اور ہماری مدد کرے، اور کرنے کے بعد جب پکڑے گئے کہ تحقیق ہو رہی ہے تو پھر وہ قبول نہ ہے، کیمرے پہ قبول نہ ہے کہ نہیں میں مسجد میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں نے جھوٹ بولا، میں توبہ کرتا ہوں، ایسا نہیں کروں گا، اور ہم نے 3 مہینے سے لوگ نکلے ہیں، تو یہ پتہ چلا یہ کہاں سے بھی یہ مسجد میں اتنے ہزار کمائی، اس مسجد میں اتنے کہ جب ایک دن کے اتنے ہزار کمائی ہے تو سوچے 3 مہینے سے 4 مہینے سے نکلے ہیں، تو کیا ہے تو یہ بھی ذرا احتیاط کرنے کا، لیکن اب سب کو شک کی نظر سے بھی نہیں دیکھنے کا، لیکن احتیاط تھوڑا سا کر لینے کا ہے کہ مسافر کے تعلق سے یہ کر لینے کا ہے، یہ بھی حق ادا کرنا۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ فضول خرچی سے بچو، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اس سے بھی ہمیں آپ کو بچنے کا حکم ہوا۔ اور پھر پانچویں چیز کنجوسی مت کرنا، بخل مت کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا، اور نہ تو بے تحاشا خرچ کرنا کہ خود محتاج ہو جاؤ، اب ایسا بھی کھلا ہاتھ میں خرچ کرنے لگنا کہ اتنا خرچ کر دو، اتنا خرچ کر دو کہ اپنے چادر سے وہاں ٹانگ پھیلا دو اور سب خرچ کر کے خود محتاج ہو گئے، خود قرضدار ہو گئے، ایسا بھی نہیں کرنے کا۔ اور غریبی کے ڈر سے اولاد کا قتل مت کرو، 6 نمبر پہ آ رہا ہے کہ اپنے اولاد کو افلاس کے ڈر سے فلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو اب اولادوں کو بھی نہیں مارنے کا، نہ پیٹ میں مارنے کا، نہ باہر مارنے کا۔ پھر 7ویں چیز کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب جانے کے بھی جو مواقع ملتے ہو، جو راستے ہوں، ان سب راستوں کے اسلام سے بند کرنا۔ کسی نامحرم کو جو ہے وہ پلٹ کے یا دوبارہ نظر جان بوجھ کے نہیں ڈالنے کے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی نظر اگر پڑ گئی کسی طرح سے تو وہ بھی، اب یہ بھی نہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو کہ پہلی نظر معاف ہے، اتنی دیر تک پڑی نہیں کہ بس کچھ دیر بعد ہٹا میں، ایسا بھی اگر پڑ گئی تو پڑ گئی، پھر دوسری نظر جو ہے وہ نہیں ڈالنے کا، اور پہلی نظر بھی اس میں بھی احتیاط کرنے کا، زنا کے قریب بھی مت جانے کا۔ 8ویں چیز ناحق کسی کو قتل مت کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اور یہاں تک قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی شخص کو اگر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا،
اور اگر کسی انسان نے کسی کو جو ہے قتل ہونے سے بچایا، کسی کی مدد کی، اس کو بچایا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ تو کسی ایک بے قصور کو مارنا یہ پوری انسانیت کا قتل ہوگا، پوری انسانوں کا قتل ہوگا۔ تو ناحق کسی کو قتل نہیں کرنے کا، اور قصاص میں زیادتی مت کرنا۔ اور اگر حکومت ہے اسلام کی بالادستی ہو، اسلام کے تعلق سے وہاں پر اگر وہاں پہ اس کا شرعی قانون چل رہا ہو، قصاص کا آپ کو موقع دیا جائے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی آنکھ پھوڑی تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کی آنکھ پھوڑی، اب یہ نہیں کہنے کا کہ ان کی دونوں آنکھ پھوڑ دو، نہیں، ایک آنکھ پھوڑی ہے، اس کا قصاص میں ایک ہی آنکھ پھوڑنے کا۔ کسی بھی چیز میں انہوں نے ہمارے باپ کو مارا تو نہیں کہ ان کے باپ کو بھی مار دو، ان کی ماں کو بھی مار دو، نہیں، جتنا ہے بس اتنا ہی بدلہ لینے کا۔ اور یا تو چاہو تو تم کچھ دیت لے کر کے، کچھ معاوضہ لے کر کے معاف بھی کر سکتے ہو، ایسے بھی معاف کر سکتے ہو۔ بہرحال یتیم دسواں یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، یتیم کے اناتھ کے جو ہے ان کے مالوں کو قریب بھی نہیں جانے کا، ان کے مال کی جو اگر تم کہیں تمہارے اوپر اگر تمہاری زیر پرستی سرپرستی میں ہو، وہ اگر تمہارے زیر میں ہو تو ان کے مال کو ناحق نہیں کھانے کا، ان کے مال کو جو ہے رکھنے کا نہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانے کا۔ جو وعدہ 11 نمبر پر جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی وعدہ وہ کرے کسی سے بھی کرے، یہ نہیں کہ مسلمان سے مومن سے وعدہ کرے تو پورا کرے، جب مسلم سے کرے تو نہ پورا کرے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وعدہ ہے، جس حلال جائز چیز کا وعدہ آپ نے کر لیا ہے اسے پورا کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرنے کا۔ 12واں کہ ناپ تول پورا اور سیدھی ترازو سے کرو۔ جب ناپ تول کی بات آئے یا پیمانے سے ناپنے کی، چاہے پیٹرول ہو، چاہے ڈیزل ہو، چاہے دودھ ہو، چاہے تیل ہو، چاہے گھی ہو، کچھ بھی، تو اسے ناپنے کا یا تولنے کی کوئی چیز ہے تو اس کو صحیح پیمائی پر رکھنے کا، اسے صحیح پیمانے پر رکھنے کا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنے کا ہے۔ پھر 13ویں بات کہ جس بات کی خبر نہ ہو، جو آج کی جمعہ میں آپ سن رہے ہیں کہ جس بات کی خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو، اس کی ٹوہ میں مت لگو۔ کیوں کہ آپ کسی کے ٹوہ میں لگیں گے، آپ کے آنکھ، آپ کے کان، آپ کے دل، ان سب کی پوچھ گچھ ہوگی، سب کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا، سب آپ کے خلاف وہاں گواہی دیں گے اگر آپ نے کچھ ایسا کیا تو۔ اس لیے آپ اللہ کے عذاب سے ڈریے، اس حشر کے دن کے حساب کتاب سے ڈریے، اور اپنے جسم کے اعضاء کو بچائیے، اور ان طرح کی چیزوں سے دور رہیں کہ کسی کے پیچھے، کسی کے عیب میں، کسی کے ٹوہ میں، کسی کے پیچھے لگ کر کے ہم اس کے جو ہے ٹوہ میں نہ لگے۔ اور پھر 14ویں بات کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، زمین کو نہ تم پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمام 14 بڑے بڑے گناہوں کی فہرست، اور اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے، مکروہات ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ ناجائز ہیں، یہ مکروہات ہیں۔ اور آج کے بعد سے یہ اپنے دل و دماغ کی ڈائری میں نوٹ کر لے کہ کسی بھی گناہ کے لیے یہ نہیں سوچنے کا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ مکروہ ہے، جیسے کہ ہمارے مرزا پور شہر کے اندر میں بڑا سننے میں آتا ہے، کبھی کبھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو کھینی تمباکو کھانے والے ہوتے ہیں کہ سرتی ڈالیں گے، تمباکو اور چونا ڈالیں گے اور رگڑ کر کے، اور کہیں گے اگر کوئی اس کو ٹھوک کر کے اس کی گندگی کچرا نکال کے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھوکیے مت، کہیں کیوں کہ اس سے حرام ہو جائے گا، مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹھوکنے سے مکروہ ہوگا، ایسے چھانٹ کے کھا لیں گے تو حلال، استغفر اللہ، اللہ حلال ہی سمجھتے ہوئے تبھی تو کریں۔ ارے اللہ کے بندے، اسے چاہے تم ٹھوکو، چاہے پیٹو، چاہے لوٹو، چاہے اس کو پوچھو، چاہے جو بھی کرو، وہ ہر طرح سے حرام ہے، وہ حرام ہی ہے۔ وہ تمباکو ہو، وہ گٹکا ہو، وہ کھینی ہو، وہ منجن ہو، وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ تمام حرام چیزوں سے بچنے کا، اور کسی بھی گناہ کو مکروہ اگر کوئی آپ عالم سمجھاوے بھی تو عالم کے سمجھانے کو مکروہ سے یہ مت سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ گنجائش بنتی ہے کہ کام کر سکتے ہیں، یا عالم صاحب کیونکہ سگریٹ پی رہے ہیں، بھوکی مار رہے ہیں اسٹیج کے کونے پر، یا پانوں کی گلوڑیاں چبا کر کے کھا رہے ہیں، اس میں بھی تمباکو ڈال کے کھا رہے ہیں، اور دیکھیے تو سب کا ہوٹ پر لال لال ہوٹ لے کر کے پھر رہے ہیں، یا اس طرح سے جو ہے۔ اور ہمارے یوپی میں تو کئی شہروں میں آپ دیکھیں گے، بنارس میں ہو، مئو میں ہو، دیکھیے تو کیا داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، نمازی بھی ہیں، مسجد میں آ کر کے مسجد میں جب وضو کریں گے تو کو کر کے اتنا لال سب تھوک کر کے کھانا کو گندا کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھ لیجیے، پخانے میں، سیدھا کھانے میں جائیے تو وہاں کو دیواروں پہ تھوک
कूद करके गुटखा खा कर के वहाँ पे कितनी गंदगी फैला देते हैं। मेरे भाई ये सारी चीजें हराम हैं, मकरूहात हैं, अल्लाह के नजदीक नापसंद चीजें हैं, इन तमाम चीजों से बचने का अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, और जो कहने सुनने में कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई लफ्ज़ी हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, इसके लिए तुम मुझको माफ फरमा वाले रहा। हम तमाम चीजों के बातों में अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह में जब तक तू जिंदा रख, ईमान पे रख, कुरान सुन्नत पर रख, और जब मौत देते ही राहों पर चलते हुए शहादत की मौत दे। या अल्लाह हम सबको मैं अपने अहल की जन्नतुल फिरदौस अता कर, जन्नतुल फिरदौस अता कर, जन्नतुल फिरदौस अता कर। जहन्नम के अज़ाब से बचा, कब्र के अज़ाब से बचा, फितने दज्जाल से बचा। जहन्नम के अज़ाब से बचा, कब्र के अज़ाब से बचा, फितने दज्जाल से बचा। जहन्नम के अज़ाब से बचा, कब्र के अज़ाब से बचा, फितने दज्जाल से बचा। अल्लाह हमारी टूटी फूटी आवाज़ को, नमाज़ों को, दुआओं को, जिन दुआओं को कहा हो उनकी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे घर में जहाँ जहाँ जो भी लोग बीमार हो उन सब के अल्लाह ताला शिफा कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमारे जावेद भाई भी यहाँ बैठे हैं, कैंसर से पीड़ित है, अल्लाह उनको भी, हमारे मकानू भाई की तबीयत, हमारे बेटे रफी की तबीयत, या जो भी लोग जो जहाँ के बीमार है अल्लाह इन सब को अल्लाह ताला मुकम्मल तरीके से शिफा कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह हमने जो कुछ कहा, जो आज ये जो तेरे बताए हुए 14 गुनाहों से जो बचने की अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इन तमाम गुनाहों से हम तमाम ईमान वालों को बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।